सूरत नमल की आयत नंबर 47 है ये। क़ालु तय्यरना बिका व बिमन मअका क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। उन्होंने कहा कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ये जितनी मुश्किलें हमारे ऊपर आई हुई हैं ये आपकी वजह से है। पढ़े पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमने आपसे बुरा शुगून लिया है, वबी मम्मा का, और जो आप पर ईमान लेकर आए, आपके साथी हुए, हमने उनसे बुरा शुगून लिया है। उन्होंने कहा हम आपको बुरा शुगून समझते हैं। बुरा शुगून कैसे समझते हैं? बुरे शुगून का मतलब क्या है कि जितनी तकलीफ़ें आई हैं ये आपकी वजह से आई हैं। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी बदशुगूनी अल्लाह के पास पहुंच चुकी है। तुमने मुझे बुरा भला कहा, मुझे लान तान किया, अस्तगफिरुल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह, तुमने मुझे मनहूस कहा, मोमिनीन को मनहूस कहा, तुम्हारा ये कौल अल्लाह के पास पहुंच गया। इसका अंजाम तुम्हें अल्लाह से मिलेगा। मैं तुम्हें इसके सिवा और कुछ नहीं कहता। बल तुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जो फितने में मुब्तला हो। बस तुम्हें इतनी बात कहता हूं, इसके सिवा तुम्हें और कोई बात नहीं कहता। तुम्हारी बात अल्लाह तक पहुंच चुकी है, अल्लाह खुद तुमसे इसका हिसाब ले लेगा। अब आप एक ख़ास बात को समझिएगा। कौम कह रही है कि हमारे ऊपर जितनी भी वबाएं आईं, सख्तियां आईं, तकलीफ़ें आईं, ये आपकी वजह से आईं। वो अपनी जो वबाएं या तकलीफ़ें थी उनकी निस्बत किसकी तरफ कर रहे थे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ और मोमिनीन, जमी मोमिनीन की तरफ, जो उस वक्त के मोमिनीन थे, उन मोमिनों की तरफ वो वबाओं की, तकलीफ़ों की निस्बत कर रहे थे। वबाएं उनके ऊपर आईं जब उन्होंने अल्लाह ताला की मुखालफत और दुश्मनी की ठान ली, तो अल्लाह ताला ने फिर बारिशों को रोक दिया। आसमान से बारिश बरसती ही नहीं थी, खुश्क साली हो गई, कहत पड़ गया, उनके मवेशी मरना शुरू हो गए, हलाक होना शुरू हो गए, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, मुश्किल हो गई, उनका जीना दो भर हो गया। उन्होंने कहा ये जितनी खुश्क साली है, कहत है, आसमान से बारिशों का रुक जाना है, ये या तो इसकी वजह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है या इसकी वजह मोमिनीन है। तो जब उनके ऊपर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पैगम्बर के ऊपर, तो इससे अल्लाह पाक ने इस वाक़या को बयान करके हमें एक बड़ी अहम बात समझा दी कि जब भी कोई तकलीफ़ आए तो उसकी निस्बत ना अल्लाह की तरफ करो और ना ही किसी और शख्स की तरफ और किसी चीज़ की तरफ और किसी दिन की तरफ निस्बत करो, बल्कि उसकी निस्बत करनी है तो अपने बुरे आमाल की तरफ करो। भाई जब तकलीफ़ें आती हैं ना, तकलीफ़ें, तो आम तौर पर हम उसकी निस्बत या तो किसी दिन की तरफ कर देते हैं, या किसी महीने की तरफ कर देते हैं, या फिर किसी शख्स की तरफ कर देते हैं, या फिर किसी वाक़या की तरफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि ये जो सफ़र का महीना होता है ये वबाओं का महीना होता है। सुनी हुई है बात या आपने नहीं सुनी हुई? कौन सा महीना बोलिएगा? ए जेड़ा सफ़र का महीना ना, ये बलावां नाजल होने का महीना है। ये हमारे यहाँ एक तस्वुर है। तो भाई बलाओं का नाजिल होना किसी महीने की वजह से नहीं होता, बलाओं का नाजिल होना इसी तरह हमने कभी कभी दिन की तरफ मंसूब करना होता है। मसलन ये काम चूंकि मैंने बुध को शुरू किया था ना, इस वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका, या ये काम मुकम्मल नहीं हो सका, या इसके अंदर बरकत नहीं आ सकी क्योंकि मैंने शुरू बुध को किया था। तो दिन की तरफ निस्बत कर दी उस नाकामी की। इसी तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो कह दिया ओ मेरे राह विच काली बिल्ली आई सी ना, हाँ जी, ओ बिल्ली ना लंघदी तो ये एक्सीडेंट भी ना होंदा, ओ बिल्ली लंघ गई सी तो इस वास्ते एक्सीडेंट भी हो गया। भाई कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम चीज़ों को मनहूस कहते हैं, चीज़ों को,
اور چیزوں کو منحوس کہہ کے پھر ہم نسبت ان چیزوں کی طرف کر دیتے ہیں بھی چونکہ اے بندہ سویرے سویرے متھے لگا ہے تے تاں واسطے اج دا سارا دن میرا کی ہو گیا جی ہیں خراب ہو گیا، سارا دن ہی خراب ہو گیا، بندہ متھے لگ گیا۔ اے نہ لگدا نا بندہ ہی منحوس سی بڑا۔ او بھائی بندے منحوس نہیں ہوتے، دن منحوس نہیں ہوتے، جگہیں منحوس نہیں ہوتی، ایام منحوس نہیں ہوتے، مہینے منحوس نہیں ہوتے، لوگ منحوس نہیں ہوتے، ہمارے برے اعمال وہ منحوس ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کدے اسی یہ بھی کیا ہے بھئی میں چونکہ رزق حرام کمایا ہے نا تے تاں میرے تے اے وبال آیا۔ کدے کسے سنے ہوئے تسی اے 4 پیسے یا 1 پیسہ جڑا میری جیب چ حرام دا آیا ہے، اس حرام پیسے دی وجہ تو آج میں اس مشکل وچ دو چار ہویا۔ اگر میں نے یہ حرام نہ کمایا ہوتا تو میرے اوپر یہ مشکل بھی نہ آئی ہوتی۔ میں نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، اس فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ وبال آیا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے میری ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی جماعت رہ گئی، جماعت کے رہ جانے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ ہم 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، ہم 2 بھائی آپس میں ہمارے لڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وبال آیا، یہ تکلیف آئی، یہ بیماری آئی، یہ سختی آئی، ہماری لڑائی کی وجہ سے۔ ہم نہ لڑتے ہمارے اوپر یہ بیماری بھی نہ آتی۔ کبھی کسی نے کہا ہو؟ تو بھائی بیماریوں کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اپنے برے اعمال کی طرف۔ ایک اور عقیدہ ہے وہ بھی درست کر لیں، وہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی مگر سوائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے بولیے گا اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی۔ لیکن اللہ حکم دیتا کیوں ہے مصیبت نازل کرنے کا کہ ہمارے اوپر مصیبت اترے؟ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں کسی تکلیف میں ڈالے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کیوں تکلیف میں ڈالے گا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں ڈالے گا بولے نا؟ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ ایک بڑی اہم بات ہے، کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ قوم سمود نے کہا کہ بارشیں بند ہوئیں تو بابا جی کی وجہ سے بند ہوئیں، حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے، اور مومنین کی وجہ سے بارشیں بند ہوئیں۔ اور یہ جو پیاس ہمارے اوپر ہمیں مبتلا کیا گیا، پیاس کے اندر اس کی وجہ کون بنا؟ اونٹنی وجہ بنی۔ نسبت اپنی طرف نہ کی بلکہ اپنے وہ کبھی اونٹنی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ خود یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارے عمل کیا ہیں۔ ہمارے گھر میں جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی ہے نا، اس وقت ہم سارے گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے جشن ہوتے ہیں، کئی دن جشن چلتے ہیں، چند دن یا چند مہینے گزرتے ہیں، اسی دلہن کو جس کو بڑے چاؤں کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑے جشن کر کے جس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے، چند دن گزرنے کے بعد گھر میں جو بے سکونی آتی ہے، اس بے سکونی کا سارا ذمہ دار ہم اس بیچاری دلہن کو قرار دیتے ہیں۔ اے منحوس ساڈے گھر آئیے تے ساڈے گھر رولے پے نہ کہا کریں، مت کہا کریں ایسے۔ کسی انسان کی طرف نسبت نہ کریں، میں پھر کہوں گا کسی شخص کی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کی طرف بھی نسبت نہ کریں، اگرچہ مصیبتوں کے نزول کا حکم دیتا بولیے گا اللہ ہی ہے، مگر نسبت پھر بھی اللہ کی طرف نہیں کرنی، کیونکہ جو اللہ بھی حکم دیتا ہے مصیبتوں کو نازل کرنے کا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ گھر میں کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، کبھی کسی نے وضو غسل نہیں کیا، پاک کی طہارت حاصل نہیں کی، گھر میں ہر وقت گندگی، غلاظت اور جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، نہ کبھی نماز، نہ کبھی مصلی، نہ کبھی قرآن ہے تو اس کے اوپر بھی غلاف، اور غلاف ہے تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار، جی مصلی ہے تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار،
کبھی نہ مصلا بچھایا نہ قرآن کھولا، اور پھر کہا اے گڑی دلہن ساڈے گھر آئی ہے نا، اس رولے پائن ساڈے گھر آ کے سارے بدنام کرنا ہے تو اس بچی کو بدنام کرنا ہے جو بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کے فقط اپنے خامند کی خاطر اپنے خامند کے گھر میں آ کے آباد ہو گئی ہے۔ تو مورد الزام کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی انسان کو نہ ٹھہرائیں، کسی دن کو، کسی مہینے کو نہ ٹھہرائیں، بلکہ جب بھی نسبت کرنی ہو تو ہمیں اپنے برے اعمال کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے برے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس قوم کے اوپر جو سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کو کبھی زلزلہ بھی ہلا نہیں سکتا، وہ سوچتے یہ تھے، قوم سمود کی بات کر رہا ہوں، اسی قوم پر پھر کیا آیا؟ زلزلہ۔ پہلے زوردار چنگھاڑ آئی اور پھر زلزلہ آیا، اس کا ذکر ہے اگلی آیات کے اندر۔ زلزلہ آیا، اللہ پاک نے سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ نو چاہتے یہ تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ جس رات کو وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب کو روکا ہوا تھا، لیکن جب وہ قتل کرنے کے لیے آ گئے تو پھر عذاب میں وہ جو ابھی مہلت باقی تھی وہ مہلت بھی ختم کر دی گئی، اور عذاب فی الفور ان کے اوپر بپا کر دیا گیا اور انہیں تہس نہس کر دیا گیا، اور انہی اپنے مکانوں کے اندر جن کے اوپر انہیں بڑا مان تھا، انہی مکانوں کے اندر انہیں موت کے گھاٹ، موت کی نیند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ نہ صرف سلا دیا گیا بلکہ انہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔